یہ اکاؤنٹ میں جمع کرا کر اب برطانیہ سے یہ رقم الگ سے ریاست پاکستان غلط ہے نا جی بیکاز اینڈ آئی آسک یو دس بیکاز برطانیہ سے یہ پیسے الگ جو ہیں اکاؤنٹ میں جمع ہونے چاہیے تھے ان آر نیشنل ایکسچیکر دیٹس یہ ایک بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی, اور پراپرٹی ٹائکون کو جرمانہ الگ سے ان کا اپنا ادا کرنا چاہیے تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کا تھا ہی نہیں پیسا, بٹ سر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آئی واز گوئنگ اوور آل دی ڈیٹیلز. ہم نے بہت ڈیٹس بھی دی, میں نے 2019 میں بھی اس کو ایکسٹینسولی کور کیا. یہ 14 اگست 2019 میں گارڈین چھاپتا ہے کہ یہ 100 ملین پاؤنڈ ان کا سسپیکٹڈ ٹو بی ہیو بین ڈرائیو فرام برائبری اینڈ کرپشن اوورسیز. پھر یہ لکھتے ہیں کہ if investigators find further evidence that the funds derived from or are intended to fund illegal activities, the NCA can seize the cash. ان کے 8 اکاؤنٹ سیز ہوتے ہیں, منجمد ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے 3 دسمبر 2019 کو گارڈین لکھتا ہے کہ یہ پاکستانی پراپرٹی ٹائکون کی آفٹر سیٹلمنٹ ان یو کے پولیس کوٹ ان کوٹ ڈرٹی منی انویسٹیگیشن اسے قرار دیتے ہیں, اور کہتے ہیں the money and ownership of the central London property will be handed over to the government in Pakistan where Hussain has been charged with fraud and corruption. ہر جگہ سسپیکٹڈ ٹو بی ڈرائیو فرام برائبری اینڈ کرپشن اوورسیز, یعنی کہ اشارہ پاکستان کی طرف ہے. جی میں عرض کروں, دیکھیں یہ تمام چیزیں تو ایک طرح سے جو تفتیشی عمل ہے اس کے دوران لکھی گئی نا. یہ معاملہ عدالت میں تو کبھی طے نہیں ہوا. وہاں کی کوئی عدالت جو ہے جہاں یہ فوجداری مقدمہ قائم ہوتا وہ کہتی کہ یہ پیسہ ریاست پاکستان کا پیسہ تھا. یہ بھی عجیب بات ہے, برائبری اینڈ کرپشن, ایک پرائیویٹ آدمی کو کس نے برائب کیا ہوگا, تو یہ ان کی ملکیت تھا. یہ کہنا کہ یہ پیسہ ان کی ملکیت نہیں ہے, در حقیقت ریاست پاکستان کی ملکیت ہے, یہ تبھی ممکن ہوتا اگر برطانیہ کی کوئی عدالت یہ فیصلہ دیتی. تو یہ معاملہ عدالت میں تو چلا ہی نہیں, فوجداری مقدمہ نہیں چلا, صرف اس پیسے کو فریز کیا گیا تھا اکاؤنٹس کو. بعد میں تصفیہ ہوا, انہوں نے اکاؤنٹس کو ڈی فریز کر دیا, یعنی کہ منجمد جو اکاؤنٹ تھے ان کو کھول دیا. اپنے دستخطوں سے یہ پیسہ خود وہاں سے ٹرانسفر کیا سپریم کورٹ کے پاس جو اکاؤنٹ کھولا گیا تھا, یا سپریم کورٹ کے نام میں آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ یہ ٹرسٹ بنا, اس ٹرسٹ کی زمین اسی شخص نے دی کہ جس کا پیسہ پاکستان آیا مگر ایک خفیہ کابینہ معاہدے کے ذریعے آیا. I mean یہ سارا فقط اتفاق ہے, no dots need to be connected ہے. نہیں دیکھیں یہ ٹرسٹ بہت پہلے, یہ زمین کی خریداری بہت پہلے ہو چکی تھی, سال سے بھی زیادہ پہلے ہو چکی تھی. لیکن ایک لمحہ اور مجھے دیجئے, دیکھیں کابینہ میں کیا چیز گئی تھی. کابینہ میں صرف یہ گیا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا, اس معاہدے کی تشہیر نہ کی جائے, بس. یہ نہیں تھا کہ کابینہ سے یہ کہا گیا ہو کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے, کیا ہم اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. ایسا نہیں ہوا. دیکھیں جب فیصلہ آئے گا تو پوری دنیا یہ دیکھ لے گی. اب 2-3 دن کی بات ہے, یہ پیسہ براہ راست برطانیہ سے اس اکاؤنٹ میں آیا. کابینہ کا اس ٹرانسفر سے کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے تھوڑا سمجھا دیجئے, یہ پاکستان نہ بھی آتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ تصفیہ انہوں نے کیا اور کہا کہ میں اس کو یہاں لے کر آؤں گا. اسے کہیں بھی بھیج سکتے تھے وہ, یہ بات بھی بالکل درست ہے. اور اگر وہ نہ بھیجتے, وہ کہتے نہیں میں نے لڑنا ہے یہ مقدمہ, یہ پیسہ میرا ہے اور اس میں کوئی کرپشن انوالو نہیں ہے, مقدمہ تو چلا ہی نہیں نا برطانیہ میں, تو وہ لڑتے رہتے. پاکستان حکومت زیادہ سے زیادہ وہاں جا کے فریق بن جاتی اور کہتی کہ نہیں یہ پیسہ ہمارا ہے, ہمیں دیجئے, ان کو نہ دیجئے. پتہ نہیں کتنے سال وہ مقدمہ وہاں چلتا. تو جو جاننے والی بات ہے, سمجھنے والی, کہ کوئی مقدمہ برطانیہ میں چلا ہی نہیں. یہ پیسہ فریز ہوا, اس کے بعد ڈی فریز ہو گیا ایک معاہدے کے تحت. یہ معاہدہ پاکستان حکومت کے ساتھ نہیں تھا, نیشنل کرائم ایجنسی کا تھا, ایک سول معاہدہ تھا, اس کے تحت یہ پیسہ یہاں کیا. اور سر کیونکہ یہ سارے اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے سسپیشس ایکٹیویٹی کے تحت, جس کے اندر حسن نواز نے یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا جس کے اوپر گارڈین لکھتا ہے انکلوڈیڈ ان دی 190 ملین سیٹلمنٹ از اے گریڈ 2 لسٹڈ 10 بیڈروم مینشن جس کے اندر سینما ہے, سوئمنگ پول ہے, جم ہے, اسٹیم روم ہے, اسپا ہے, 7 فلور پراپرٹی آن ہائیڈ پارک was previously listed on rent for فلاں اتنے پیسوں کے لیے. this was part of this. مگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لنک نہیں تھا, یہ پاکستان تھا ہی نہیں, یہ سرے سے کہ خاندان کا پیسہ تھا, and they chose to send it here sir. پھر کابینہ نے منظوری دی تو اسے اسی شخص نے 400 کنال سے زیادہ زمین بھی دے دی ٹرسٹ کو. I mean isn't the timing all wrong sir? کوئی کچھ فشی نہیں آپ کو دکھ رہا. مجھے سوال کرنے کی اجازت دیجیے سر. آپ کمال کیسز لڑ چکے ہیں, میران بینک سکینڈل لڑ چکے ہیں, آپ مفادات اور طاقت اور پیسے کے اثر کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. ہاؤ از ٹائمنگ ناٹ ریلیونٹ ہے؟ جی دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ نے کوئی اجازت نہیں دی کہ اس پیسے کو منتقل کیا جائے.
کابینہ نے صرف یہ اجازت دی کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے ان کی اس کو ہم اس کی تشہیر نہیں کریں گے، اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو زمین تھی یہ 1 سال قبل تقریباً خریدی جا چکی تھی۔ بہت سے لوگ شوکت خانم کو، نمل کو چندہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ کیا ان سب کے معاملات، اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بزنس مین بھی ہیں، ان کے معاملات حکومتی اداروں میں بھی آتے ہیں، تو کیا ہر دفعہ ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں ان چیزوں کو؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک خیراتی ادارہ تھا، اس کے لیے ایک زمین خریدی گئی جو 1 سال قبل خریدی گئی، یہ تمام بات بعد میں ہوئی ہے۔ ان دونوں کی ٹائمنگ جب آپ دیکھیں گی، جب فیصلہ آئے گا تو فیصلے میں وہ جو تاریخیں ہیں ان کو تو نہیں بدل سکیں گے، تو یہ معاملہ پہلے ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ زمین کیا عمران خان کے لیے خریدی گئی یا بشرا بی بی کے لیے خریدی گئی؟ وہ تو ایک ٹرسٹ میں ڈال دی گئی۔ اس ٹرسٹ سے یہ بات بھی مان لی ہے سرکار نے اس مقدمے کے دوران کہ ایک پیسے کا فائدہ عمران خان یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا، وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، جیسے شوکت خانم ہے، نمل ہے، وہاں ایک یونیورسٹی قائم ہے، تو کون سا اس میں میں بتاتی ہوں سر، پرابلم از اشخاص اور وقت، ٹائمنگ۔ مسئلہ ادھر ہے، ویلفیئر کا کام تو نہیں چل رہا تھا کیبنٹ کے اندر، پیسہ جسے این سی اے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ کیسے آیا؟ آپ نے انویسٹیگیشن کے بغیر ہی کابینہ میں یہ سیل لیٹر میں سیٹل کیوں کروایا؟ اٹس اے $1 ملین کوسچن۔ اتنی کیا رازداری تھی؟ آئرونکلی اب تو شاید سرخیاں بن رہی ہیں پچھلے 2.5 سال سے، کیونکہ اب سر عمران اس پورے پروسیس میں پرابلم یہ ہوئی کہ عمران خان پر آج یہ الزام ہے کہ انہوں نے 458 کنال پر مشتمل زمین کی شکل میں غیر قانونی مالی فائدہ حاصل کر لیا ہے، جو عمران خان کے شریک ملزم زلفی بخاری کے ذریعے بھی القادر ٹرسٹ نامی ایک ٹرسٹ میں ڈونیشن کی صورت میں دیا گیا تھا، جو وجود میں ہی نہیں تھا ایٹ دیٹ ٹائم۔ آپ کہہ رہے زمین تو بہت پہلے خرید لی تھی، بٹ دیٹ ٹرسٹ واز ناٹ نان ایگزسٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ جی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، زمین نہیں، ٹرسٹ زمین خریدی جا چکی تھی اور ٹرسٹ اس کے بعد بنا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کسی کو فائدہ ہوا اس تمام ٹرانزیکشن سے، عمران خان کو یا کسی اور کو، بشرا بی بی کو؟ اس کا جواب نفی میں آ چکا ہے کہ انہیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ کیا کابینہ نے منظوری دی اس معاہدے کی؟ یہ بھی غلط ہے، کابینہ نے منظوری نہیں دی۔ کابینہ کو صرف یہ کہا گیا کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے یہ آیا کہ ہم چونکہ ایسے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں 2 آپ کے پاس چوائسز ہیں، 1 منٹ، یا یہ پیسہ یہیں برطانیہ میں رہے گا، ہم نے اس کو فریز کیا ہوا ہے، پاکستان حکومت نے لڑنا ہے تو وہ آ کے لڑ لے، ہم اس پیسے کو یہیں منجمد رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو گیا ہے، ہمارا اس پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ باہر سے آیا تھا، یہ اس کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ یہ الزام نہیں تھا کہ انہوں نے برطانیہ میں باہر سے آیا تھا، جو ہماری سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے، رائٹ؟ جی، انہوں نے یہ دیکھیں نا، ہاں سسپیشسلی آیا تھا، انہوں نے کہا جی یہ پیسہ ہمارے ملک، انہوں نے کہا کہیں سے بھی آیا تھا، وہ دبئی سے کیا آیا تھا، پاکستان سے کیا آیا تھا، یہ اس چیز میں ہم نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسہ چونکہ برطانیہ میں سسپیشسلی آیا ہے، اگر یہ پیسہ برطانیہ میں ان کو رکھنا ہے تو پھر ہم تفتیش کریں گے۔ اور یہ معاملہ شروع اس لیے ہوا تھا کہ حسن نواز صاحب سے ایک پراپرٹی خریدی تھی، وہ پراپرٹی یہ کہا گیا کہ جو مارکیٹ کی اس کی قیمت ہے اس سے کئی گنا زیادہ پہ خریدی گئی ہے۔ انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت یہ ساری انویسٹیگیشن لانچ ہو گئی تھی نا، بالکل سر۔ اس کو انہوں نے کھوج کیا، انہوں نے کہا یہ پیسہ آیا کیسے؟ دیکھیں، یہ انہوں نے صرف دیکھا کہ یہ پیسہ کیسے آیا، انہوں نے اس پیسے کو منجمد کیا، بعد میں ایک معاہدہ ہوا۔ کہیں بھی یہ فیصلہ کسی برطانوی عدالت نے نہیں کیا کہ یہ پیسہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، ریاست پاکستان کے خزانے سے نکال کے وہ اس کو